بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتہم خاشعون۔ فہم نماز کورس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور محض اسی کے فضل و کرم سے آج اس کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے۔ اتحیات کے معنی و مفاہیم کل ہم نے سیکھے۔ اتحیات میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے لیے تمجید کے کلمات، اس کے بعد اپنے لیے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دعا پسند ہو بندہ وہ اللہ سے کرے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے رات کے آخری پہر میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے، بعین ہی اسی طرح نماز کے آخری حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتحیات کے آخر میں دعائیں مانگنا یہ قبولیت دعا کا خاص موقع ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یوں تو رب کریم ساری ہی دعائیں سنتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کون سی دعا سنتے ہیں؟ فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جائے وہ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرضی نمازوں کے آخر میں جو دعا کی جائے وہ والی دعا۔ یہ موبائل پلیز سارے بھائی اپنے اپنے آف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سائلنٹ موڈ پہ کر دیں یا آف کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام نے ان کو خصوصی طور پہ تشہد سکھائی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا کیسے سکھائی تھی؟ کفی بین کفی، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ رکھ لیا تھا اور بڑی محبت سے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں نا، اتحیات سکھائی، جب اتحیات سکھا دی کہا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اے ابن مسعود جب اتحیات سے نمازی فارغ ہو جائے تو پھر جو دعا اسے پسند ہو وہ پڑھے اور اللہ سے وہ دعا مانگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے اور میری تجھے یہ خصوصی وصیت ہے کہ تم نے نماز میں یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ دو قسم کی روایات ہیں، ایک روایت میں ہے نماز میں اور ایک روایت میں ہے نماز کے آخر میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا کہ میں نماز میں کیا دعا مانگا کروں؟ میں ابوبکر تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی
انک انت الغفور الرحیم۔ تو ان تمام احادیث کے آپ کے سامنے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اتحیات کے آخر میں جی لگا کے، دل لگا کے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ قبولیت دعا کا خصوصی وقت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری دی، غلامانہ انداز میں کھڑے ہوئے، اس کی عظمت کی آپ گن گاتے رہے، آپ رکوع میں گئے، آپ سجدے میں گئے، غلامانہ انداز میں بیٹھے رہے، اور جانے سے پہلے آپ نے اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کر دی کہ اللہ میرے یہ کام ہے، میرے یہ کام ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ غیر شعوری طور پہ جو رٹا لگایا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، دل کے اندر سے آواز نکال کے درخواست نہیں پیش کر رہے ہوتے، اور جب تک دل کے اندر سے آواز نہیں اٹھتی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے دبور الصلوات المکتوبات، فرضی نمازوں کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء نے آخر کا مطلب یہ لیا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، دبر کا معنی پیٹھ ہوتا ہے، ہر چیز کی پیٹھ جو ہے وہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو دبور الصلوات سے مراد ہے نماز کا آخری حصہ، اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے اپنی گفتگو مکمل نہیں کی ہے، اس کی عظمت، تعریف و توصیف سے فارغ ہو کے آپ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھیں۔ اے اللہ میری یہ اپلیکیشن ہے، یہ اپلیکیشن ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے۔ راجح بات واللہ تعالی عالم یہ ہے کہ دبر کے دونوں ہی معنی ہیں، جہاں آپ نے تسبیحات بیان کی ہیں وہاں بھی دبر کے الفاظ ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جہاں اذکار ہیں وہاں دبر کا مطلب ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور جہاں دعائیں ہیں انشاءاللہ وہاں راجح مفہوم یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے دعائیں کی جائیں، اور خوب دل لگا کے دعائیں کی جائیں۔ ہمارا یہی المیہ جس طرح میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ چونکہ ہم محنت کر کے مسنون دعائیں یا عربی زبان اتنی نہیں سیکھتے کہ جس سے ہم جی بھر کے دعائیں مانگیں، اس وجہ سے پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ پھر ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اصل موقع نماز کے اندر اور سلام پھیرنے سے پہلے ہوتا ہے، اور وہ قبولیت دعا کا بڑا عظیم موقع ہوتا ہے۔ کون کون سی دعائیں مانگی جائیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جو چاہے مانگیں۔ مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں، قرآن مجید کی دعائیں جتنی بھی ہیں، عربی زبان میں اور بھی آپ مانگنا چاہیں وہ بھی مانگیں انشاءاللہ تعالی۔ خصوصی جو دعا آپ نے جناب ابوبکر کو سکھائی وہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
یہ دعا خصوصاً کریں. اس میں شاید بعض لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا کے حوالے سے تو حکم دیا ہے، خود آپ پڑھتے بھی تھے. آپ نے یہ حکم بھی دیا اذا تشہد احدکم فلیتعوذ باللہ من اربع. جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے. اللہ سے کہ اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے بچانا، ان سے میری حفاظت کرنا. یہ حفاظت کی جو دعائیں ہیں ان کو استعاذہ کہتے ہیں، ادعیۃ الاستعاذہ، حفاظت کی دعائیں. یہ بڑی عظیم دعائیں. یہ ایک پورا چیپٹر ہے دعاؤں کا. محدثین ابواب الاستعاذہ کے نام سے ان کو بیان کرتے ہیں. جو بھی دنیا اور آخرت کی پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایڈوانس اس سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہمیں ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے. امام طاؤس رحمہ اللہ تابعی ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا نماز میں یہ دعا مانگ کے آئے ہو؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگ کے آئے ہو؟ بیٹے نے کہا نہیں. اس قدر اہمیت تھی سلف صالحین کے ہاں. بیٹے سے کہا واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو اور یہ دعا مانگ کے آؤ. کون سی دعا؟ یہ والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ عذاب قبر سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ گناہ سے، تاوان اور قرض سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس میں مختلف الفاظ ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. بعض روایات میں ایسے بھی ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم. یہ بھی اضافہ موجود ہے. بعض روایات میں من فتنۃ المسیح الدجال کی جگہ ہے من شر فتنۃ المسیح الدجال. جیسے آپ کو یاد ہے بچپن میں انشاءاللہ خصوصاً پیارے رسول کی پیاری دعاؤں سے بڑوں نے یاد کیا ہوگا، وہ اکثر دعائیں حضرت شیخ عطا اللہ حنیف بھوجیانی ایک محدث تھے، انہوں نے بڑی محنت سے جمع کی. تو بعض دفعہ دعاؤں کے الفاظ میں جو تنوع ہوتے ہیں اس میں امت کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس میں پریشان نہیں ہوتے کہ نہیں میں نے تو ایسے یاد کیا تم ایسے کیوں پڑھا رہے ہو. نہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بشرطے کہ وہ ثابت ہوں. تو بعض دعاؤں کے الفاظ میں تنوع ہوتا ہے، ورائٹی ہوتی ہے. ان میں سے یہ دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. دنیا کی ہر چیز جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس سے حفاظت کے لیے اس میں آپ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی کے فتنے کوئی تھوڑے ہیں، وہ موت کے فتنے وہ کتنے ہولناک ہیں. گناہ سے، تاوان چٹی قرض سے دل لگا کے یہ دعا پڑھیں اور خصوصی طور پہ پڑھیں. ایک اور دعا جو ہمارے ہاں ہمارے علماء نے اسے پسند کیا ہوا ہے اور اچھی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اور قرآنی دعا ہے.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میں نے جیسے یہ نماز پڑھی ہے نا تو مجھے ہمیشہ کے لیے نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی میری اولاد کو، میری نسل کو بھی، ربنا وتقبل دعاء اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، ربنا اغفر لی اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدی میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بخش دیجیے گا، یوم یقوم الحساب جس دن حساب ہوگا، اس دن بخش دینا جس دن حساب ہوگا۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر نماز کے بعد اذکار ہیں، چونکہ کافی سارا مواد ہے، تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اسپیڈیلی ہم نے کافی ساری چیزیں آج کور کرنی ہیں۔ اللہ اکبر اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کئی اضافے کیے ہوئے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے تیرا ذکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے تیرا شکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے تیری اچھی طریقے سے اچھی عبادت کرتا رہوں۔ ذکر ذکری کا، شکری کا شکر، حسن عبادت حسن عبادت تھوڑا سا غور کریں، الفاظ سمجھ میں آ جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتے۔ آئینی جیسے ہم کہتے ہیں تعاون کرنا، مدد کرنا، میری مدد کر اس معاملے، مجھے توفیق دے دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے مقابلے میں کسی کی شان اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، اس کی عظمت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آیت الکرسی ایک دفعہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس پر تو باقاعدہ ایک مستقل لیکچر کی ضرورت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے انشاءاللہ ادھر سے اس کی آنکھ بند ہوگی اور سیدھا جنت میں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اس میں بھی غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی کو۔ پھر تسبیحات پڑھیں بیٹھ کے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ۔ ایک یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تینوں ہی 33 دفعہ پڑھ لیں تو 99 ہو جائیں گے، اور آخر میں 100 پورا کرنے کے لیے کہہ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دونوں طرح سے ہی حدیث میں ثابت ہے، اور اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے سبحان اللہ 33 دفعہ، پھر الحمدللہ 33 دفعہ، پھر اللہ اکبر 33 دفعہ، ایسے بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طریقے سے 33 دفعہ، پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، دائیں ہاتھ پہ گنتے جائیں، مستنطقات مستشہدات، یہ انشاءاللہ انگلیاں اور ان کے پورے اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اللہ یہ تیرا بندہ تیری تسبیح کرنے والا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے کا، گننے کا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اکٹھا ہی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح ہی پڑھے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ
اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آسانی والا معاملہ ہے۔ نماز جنازہ تو بہت ہی اہم نماز ہے، مسلمان کا آخری حق ہے۔ اس حوالے سے چونکہ بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے فی الحال میں اس کو پینڈنگ کر رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم اس پہ فوکس کریں گے، نماز جنازہ پہ۔ اگر آج وقت ملا تو تھوڑا سا آج کر لیں گے، باقی اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے۔ چند ایک اور نمازیں ہیں جن کا میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ نماز تہجد، بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ جذبہ رکھتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں نماز تہجد کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ بالکل آسان ہے، 2 رکعتیں پڑھتے جائیں وہ تہجد ہو جائے گی، 2 پھر 2 پھر 2 پھر 2، اور اینڈ پہ ایک وتر پڑھ لیں، اینڈ پہ ایک، اسے ہی تہجد کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رات کو اٹھنے کا، اٹھیں، 2 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالعموم 11 رکعات پڑھتے تھے، یعنی 5 رکعات 2 کر کے پڑھ لی، یعنی 5 دفعہ 2 کر کے رکعات پڑھی، 10 ہو گئی، اور پھر اینڈ پہ 1 رکعت پڑھ لی، تو کتنی ہو گئی؟ 11۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 کر کے پڑھتے جائیں، اینڈ پہ ایک وتر پڑھ لیں، یہی تہجد ہے۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، نہیں، جیسے ہم روٹین میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہی پڑھنی ہے، سلام پھیریں پھر 2 شروع کر دیں، سلام پھیریں پھر 2 شروع کر دیں۔ تو 11 رکعات عموماً نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور اتنی خوبصورت، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کچھ نہ پوچھو کتنی خوبصورت ہوتی تھیں اور کتنی لمبی ہوتی تھی، کچھ نہ پوچھو، یعنی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کا حسن الفاظ میں نہیں سما سکتا۔ اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ مطلق نفل کے طور پر پڑھنا چاہیں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز ہے نا، جتنی چاہیں پڑھیں۔ افضل اور اولا اگر خوبصورت لمبی لمبی حسین کر کے پڑھنی ہے تو وہ 11 رکعت، اور اس میں بھی مختلف انداز ہیں۔ اگر آپ 4 کر کے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، 2 پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ 5 اکٹھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 اکٹھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 اکٹھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مختلف انداز ہوتے تھے نا، یہ نماز تہجد پڑھنے کے، اس کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسے صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 آیتیں پڑھ لینا رات کے قیام میں، لم یکتب من الغافلین، اسے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ اور جو 100 آیات پڑھ لے اسے لکھ دیا جاتا ہے یہ قانتین میں سے ہے، اور جو 1000 پڑھ لے اسے لکھ دیا، 1000 آیات پڑھ لے یعنی اسے لکھ دیا جاتا ہے من المقنطرین، اس نے تو نیکیوں کے ڈھیر جمع کر لی، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس طرح ایک نماز ہے نماز اشراق، نماز اشراق، اشراق سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد، اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔
اس کا دوسرا نام صلاۃ الضحیٰ بھی ہے، نماز چاشت، اور اس کا تیسرا نام صلاۃ الاوابین بھی ہے۔ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین۔ تینوں نمازوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے کچھ اوپر روشنی پھیلنے، مزید پھیلنے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے چند منٹ بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے، زوال تک رہتا ہے۔ تو جتنا آپ اس کو لیٹ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لیں تو اس وقت کو اشراق کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا اس سے لیٹ کر لیں تو اس کو ضحیٰ کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا اور لیٹ کر لیں تو اس کو اوابین کہہ دیتے ہیں۔ نماز ایک ہی ہے، وقت کے حساب سے بعض دفعہ نام اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نماز، کم از کم 2 رکعت، اور نبی علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھی ہیں، اور مطلق نفل کے طور پہ یہ بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ ہمارے 360 جوڑوں پہ اللہ نے صدقہ ہر روز فرض کیا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں نا، وہ ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا نا جی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ نماز اشراق، نماز ضحیٰ اور نماز اوابین، تینوں اصل میں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے چند منٹ بعد، اور رہتا ہے زوال تک۔ پہلے پڑھ لیں تو اس کو بالعموم اشراق کہتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، تھوڑا سا اور لیٹ کر لیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں اوابین۔ در حقیقت ایک ہی نماز ہے، کم از کم 2 رکعت ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ ایک اور نماز ہے نماز استخارہ، نماز، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقین، وہ شخص جو اللہ سے استخارہ کر لے اور اللہ کے بندوں سے مشورہ کر لے، میرا وہ امتی کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے۔ استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ ہے، استخارہ اصل میں کس سے مشورہ ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں، جو اللہ سے بھی مشورہ کر لے اور اللہ کے بندوں سے بھی مشورہ کر لے، اسے نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں گویا ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی جائز کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں یہ کروں یا یہ کروں، آپ کے سامنے آپشنز ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی جاب کی آپشنز ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو 2 کام کریں، پہلے اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ یہ 2 کام آپ کر لیں، اللہ پہ توکل کر کے کام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نقصان سے بچائے گا انشاءاللہ۔ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، اور اتنے اہتمام سے دیتے تھے
کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہو۔ آپ فرماتے تھے اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرضی نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، ثم لیقل، پھر وہ یہ دعا پڑھے۔ یہ طریقہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کس کام میں؟ زندگی کے ہر کام میں۔ راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 2 رکعت پڑھے نفل، نیت ہوگی یہ استخارہ کی نماز ہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ میں نے یہ 2 رکعت پڑھ کے یہ استخارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی وقت بتایا اس حدیث میں؟ نہیں بتایا۔ آپ نے کہا سوتے ہوئے پڑھے؟ نہیں۔ آپ نے کہا فلاں ٹائم پہ پڑھے؟ نہیں۔ یہ تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے نا۔ جب آپ کو زیادہ یکسوئی حاصل ہو، دل کی توجہ زیادہ ہو، پاکیزگی طہارت زیادہ ہو، اس وقت آپ پڑھ لیں۔ آپ کو یہ کیفیت دن میں نصیب ہو تو دن میں پڑھ لیں، رات کو سوتے ہوئے نصیب ہو تو سوتے ہوئے پڑھ لیں، سونے کے بعد اٹھ کے نصیب ہو تو تب پڑھ لیں۔ تو حدیث کی روشنی میں ہر کام کیا کریں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا زندگی کے تمام کاموں میں استخارہ، فرمایا فرض کے علاوہ 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اچھا، آپ کے لیے ایک آسانی کا پہلو ہے، اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دعا والی کوئی کتاب لے لیں، اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے، دل لگا کے پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر تو نہیں نا، نماز سے فارغ ہو کے دعا پڑھنی ہے نا، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ اتنی عظیم دعا ہے، اس طرح ہم خود کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے خیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر چیز مانگتا ہوں، بے علمک، تیرے علم کی برکت سے، تیرے علم کی مدد سے، تیرے پاس ہر چیز کا علم ہے نا، تجھ سے بھلائی کی دعا کرتا ہوں، میرے لیے زیادہ بہتر ہے جو چیز وہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ، تجھ سے طاقت بھی مانگتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو بھی جائے، بقدرتی کا، تیرے پاس طاقتیں۔ أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، تیرے پاس سب طاقتیں ہیں، وَلَا أَقْدِرُ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ، تو سب کچھ جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، ساری چھپی ہوئی چیزوں اور چھپے ہوئے حقائق کا علم تیرے پاس۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ ان کنت تعلم، اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر، یہ کام، جب آپ نے یہ کہنا نا یہ کام، تو آپ وہ کام سوچ لیں، اگر عربی آتی ہے تو اس کا نام لے دیں، نہیں آتی تو سوچ لیں، دل میں خیال لیں، ھذا الامر، یہ کام، یہ رشتہ، یہ جاب، یہ کاروبار، یہ چیز، یہ پلاٹ، یہ مکان جو میں خرید رہا ہوں، ھذا الامر، یہ کام، خیر لی، اگر بہتر ہے میرے لیے، کہاں کہاں بہتر ہے؟ فی دینی، میرے دین کے لحاظ سے، ومعاشی، میری معیشت اور زندگی کے لحاظ سے، وعاقبت امری، میرے انجام کے لحاظ سے، او قال عاجل امری وآجلہ، فوراً یا بعد میں، فاقدرہ لی، تو یہ کام میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان بھی کر دے،
وبارک لی فی، میرے لیے اس میں برکتیں پیدا کر دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تیرے علم کے مطابق ان هذا الامر شر لی، یہ کام میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دین کے حساب سے، ومعاشی، میری زندگی میری معیشت کے حساب سے، وعاقبت امری، میرے انجام کے حساب سے، یا آپ نے یہ الفاظ کہ عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، مجھے اس سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ، میرے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ مقدر کر دے، حیث کان، جہاں بھی ہے، ثم ارضنی، پھر اس پہ مجھے مطمئن کر دے، اس سے مجھے خوش اور راضی بھی کر دے۔ بس یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کے اندر کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے آپ کو اطمینان ملنا چاہیے، اس کام کے راستے آسان ہونے چاہیے، اس کے اسباب مہیا ہوتے جائیں گے، تو آپ سمجھیں یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کام میں بار بار رکاوٹ آتی جائے، یا دل بے چین ہو، مسلسل اطمینان نہیں ہو رہا، تو اٹ مینس کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں۔ استخارہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا پھر اگلے دن کر لیں، نہیں اطمینان ہو رہا پھر اگلے دن کر لیں، پھر نہیں اطمینان ہو رہا پھر اگلے دن کر لیں، بار بار کریں۔ یہ تو ہے استخارے کا مسنون اور شرعی تصور اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ باقی جو استخارے ہیں وہ استخارے نہیں ہیں، وہ ڈھونگ رچائے ہیں لوگوں نے، کاروبار ہیں، بزنس ہیں، اور مختلف قسم کے لوگوں نے حربے استعمال کیے ہوئے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے۔ بڑے بڑے اشتہارات ٹیلی ویژن پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، استخارے کرواؤ جی، اتنے کا استخارہ، اتنے کا استخارہ، چوری کا استخارہ، فلاں چیز کا کیسے احمقانہ باتیں، ان چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے استخارے سے۔ گمشدہ چیزیں تلاش کر کے بتانا، یہ بتانے والا تو عراف اور کاہن ہے، اس کے پاس تو جانا ہی گناہ ہے، وہ تو علم غیب کا دعویٰ کر رہے، اور اس دعا کے اندر تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو جانتا ہے، سب کچھ ہے۔ تعلق کیا ہے اس کا استخارے کے ساتھ؟ یہ توہین ہے شریعت کی۔ ان غلط کاموں کے لیے خوبصورت لفظ استخارہ استعمال کرنا بھی اس تصور کی توہین ہے۔ ایسے ظالم لوگوں پہ پابندی ہونی چاہیے، اسے استخارہ نہ کہیں، کوئی اور نام دیں۔ استخارہ تو ایک خوبصورت تصور ہے، اللہ کے ساتھ براہ راست باتیں۔ آپ نے یہ کہا استخارہ کرواؤ، سنیں نا حضرت جابر کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ سکھایا دوسروں سے کرواؤ، آپ نے تو یہ سکھایا ہی نہیں، دعا کے اندر بھی یہ نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہمارے طریقے ہیں، تھوڑی سی ہم محنت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا دین بھی برباد کرتے ہیں۔ جس جذبے اور تڑپ کے ساتھ آپ خود اپنے کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، کیا کوئی اور شخص اس جذبے کے ساتھ استخارہ کر سکتا ہے؟ جو اپنی بیٹی کے رشتے کے معاملے میں حساسیت باپ کے دل میں ہے، ماں کے دل میں ہے، وہ کسی ایسے اجاہل اور ارجنٹ شخص کے دل میں ہو سکتی ہے جو ویسے ہی کاروبار کے لیے استخارہ کرنے بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ جو لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، اس کا اس دینی استخارے سے تعلق ہی سرے سے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو چوریاں ڈھونڈنے والا استخارہ ہے، بچہ بٹھاؤ جی میں استخارہ کرتا ہوں، یہ بچہ بتائے گا چوری کہاں ہوگی، یہ کہاں نہیں ہوگی، کیا ٹھگ بازیاں ہیں، کیا دھوکہ ہے، اور کتنا غلط استعمال ہے شریعت کے خوبصورت تصور استخارہ کا۔ آپ خود غور کریں، کہاں یہ استخارہ اور کہاں وہ جو لوگ کر رہے ہیں۔
اس کا تو نام بھی استعمال کرنا اس خوبصورت تصور کے لیے جو استخارے کا تصور ہے، وہ ٹھگ بازیوں والا استخارہ کا لفظ ہی استعمال کرنے سے مجھے تو گھن آتی ہے۔ جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو استخارہ کہا جائے، وہ استخارہ ہے بھی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خوبصورت چیز کا نام الٹا کر دیں اور کسی گندی سی چیز کا نام خوبصورت رکھ دیں۔ یہ نام بدلنا جو ہے نا، برے کاموں کے خوبصورت نام رکھنا، یہ شیطان کی پرانی چال ہے، یہ شیطان کی پرانی چال ہے۔ شجرہ ممنوعہ تھا، جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا تھا، اور شیطان نے کہا نہیں، یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ جنت میں رکھتا ہے یہ درخت۔ اس نے درخت کا نام بدل دیا، درخت کا نام شجرۃ الخلد، شجرہ ممنوعہ کو کہہ دیا شجرۃ الخلد۔ یعنی چوری کسی سے معلوم کروانا وہ تو ویسے ہی منع ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو اس کا نام رکھ دیا استخارہ۔ تو یہ سارے غلط تصورات ہیں۔ اصل استخارے کا صرف اور صرف یہ تصور ہے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ نیک بندہ دعا کر سکتا ہے آپ کے لیے، استخارہ تو ریلیونٹ پرسن ہی کرے گا نا، جس کا مسئلہ ہے وہ کرے گا۔ ماں کرے، بھائی کرے، بہن کرے، بچی خود کرے، رشتے ناطے کے معاملے میں، اور کثرت سے کرے، دل لگا کے کرے۔ یہ ہے جی نماز استخارہ۔ یہ آپ خود جا کے پڑھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1162۔ اتنے خوبصورت ریفرنسز کے ہوتے ہوئے، اتھینٹک چیزوں کے ہوتے ہوئے، ہم پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ نماز عیدین، اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہر عید پہ کچھ دیر کے لیے ہم سنتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ باقاعدہ کلاس میں آج آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بھولے گا نہیں، پھر آپ کو بھولے گا۔ آسان طریقہ، بالکل آسان، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں تو آتی ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے باقی نمازوں میں اور نماز عید میں۔ صرف پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زیادہ کہنی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 زیادہ کہنی ہیں، باقی وہی نماز ہے، باقی وہی نماز ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں ہی ہیں، عید الاضحیٰ کی بھی اور عید الفطر کی بھی 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہنی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 کہنی، بس یہی فرق ہے، باقی ساری نماز وہی ہے۔ عید الفطر کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی تکبیر نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے بھی کوئی اذان نہیں ہے اور کوئی تکبیر نہیں۔ ہر ایک بندہ اذان شروع کر دے، ہم کہیں کہ اذان نہیں ہے، وہ کہے تم نیکی سے روکتے ہو۔ اذان، یہ اذان کے منکر ہے، کیا کہے؟ اذان کے منکر۔ یہ اس طرح کی فتویٰ بازیاں نہیں چلتی، یہ جہالت ہوتی ہے۔ کون اذان کا انکار کرتا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو نماز عیدین کلیئر ہے جی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، کھلے میدان میں پڑھنا سنت۔ نماز جنازہ بھی اصلاً کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ یہاں ہمارے بعض لوگ بڑی خطا کرتے ہیں، نماز جنازہ مسجد میں لے آئیں تو اسے گناہ سمجھتے ہیں، اور نماز عید پوری زندگی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ نماز عید پوری زندگی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ مسجد میں آ جائے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے پتہ نہیں خود ساختہ کہاں سے تصور بنا لیا ہے کہ نعوذ باللہ میت پلید ہے اور اس کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، حالانکہ مومن جو ہے زندہ ہو تب بھی پاک ہوتا ہے، اللہ کے پاس چلا جائے تو پھر بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک اہم ترین نماز ہے نماز کسوف، نماز کسوف، میرے ساتھ ایک دفعہ کہہ لیجئے کسوف۔
اور اسی کا دوسرا نام ہے خسوف. سورج یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے بعض دفعہ. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگے تو اسے کسوف کہتے ہیں، چاند کو گرہن لگے تو اسے خسوف کہتے ہیں. کسوف کاف کے ساتھ ہے اور خسوف خا کے ساتھ. لیکن دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. اس بارے میں بھی بہت سارے تصورات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عظیم شخصیت فوت ہو جائے تو پھر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. نشانی وہ ہوتی ہے جس سے آپ کسی کو پہچانتے ہیں. سورج نشانی ہے کہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا خالق ہے. چاند نشانی ہے کہ اس کائنات کا بہت بڑا خالق ہے. جب ان کو گرہن لگتا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جب چاہے گا ان کی روشنی کو مٹا کے رکھ دے گا. یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. چند لمحوں کے لیے سورج کو گرہن لگتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے. جب سارے کا سارا سورج ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر کے گہنا جائے گا تو اس روز محشر انسان کا حال کیا ہوگا. چاند کو گرہن لگتا ہے تو آج دنیا پریشان ہو جاتی ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. جب اللہ تعالیٰ چاند کو ویسے ہی لپیٹ کے رکھ دیں گے اور ٹوٹ ٹوٹ کے سب ستارے بکھر جائیں گے تو تب دنیا کا حال کیا ہوگا. یخوف اللہ بہما عبادہ. ان دونوں نشانیوں کے ذریعے، گرہن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے. نہ ڈر ہو کہ زندگی بسر نہ کرو کہ یوں ہی سورج چاند کا نظام چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا. نہیں، ڈر کے رہو، ایک دن وہ آنے والا ہے جب سورج چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سچی بات ہے، کل سے جب سے پڑھا ہے نا کہ یہ پریڈکشن ہے کہ کل سورج گرہن لگے گا. مبین صاحب کیا ٹائم بتایا؟ انشاءاللہ کل ہم نے یہ نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ دارالحدیث میں اس کا انتظام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی سے میں آپ کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں اور 8:30 بجے ہم نماز کسوف پڑھیں گے انشاءاللہ باجماعت. یہ باجماعت ہی سنت ہے. باقاعدہ اللہ کے پیارے نبی اس کا اعلان کرواتے تھے الصلاۃ جامعہ، جماعت ہونے والی ہے، جمع ہو جاؤ. لوگ جمع ہو جاتے، پھر آپ یہ نماز پڑھاتے. تو کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ؟ یہ نماز بھی 2 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت ہوتی ہے. جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ بھی نماز ہے. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں 1 رکعت کے اندر 2 رکوع ہوتے ہیں. عام نماز میں 1 رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں. لیکن اس نماز میں رکوع بھی 2 ہوتے ہیں اور سجدے بھی 2 ہوتے ہیں. جیسے ہم عام حالات میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، نماز شروع کی، قیام کیا، قیام بہت لمبا، بہت لمبا، اتنا لمبا قیام ہونا چاہیے کہ جو گرہن کا وقت ہے وہ قیام کے اندر ہی گزر جائے. تقریباً اس طرح کا قیام ہو، سورہ بقرہ کے قریب قریب اتنی آپ تلاوت فرماتے.
تو چونکہ بندہ بعض وقت تھک جاتا ہے، یہ کیا حکمت ہے اللہ کی، بار بار جھکنا ہے اللہ کے سامنے، اللہ ہم جھکے ہوئے ہیں، اللہ ہم جھکے ہوئے ہیں۔ آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے، پھر رکوع کرتے، رکوع کے بعد پھر تلاوت شروع کر دیتے، رکوع کے بعد پھر تلاوت شروع کر دیتے، پھر آپ دوسری دفعہ رکوع کرتے، اور بعض احادیث میں 3 دفعہ رکوع بھی ثابت ہے، 3 رکوع، تلاوت کی، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، پھر تلاوت کی، پھر رکوع کیا، پھر اٹھے، 3 رکوع بھی ثابت ہیں، 2 رکوع بھی ثابت ہیں۔ تو پہلی رکعت میں بھی ایسے ہوگا اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہوگا۔ یہ ہو جائے گی نماز کسوف، نماز کسوف اور نماز خسوف، دونوں اس کے نام ہیں۔ چاند گرہن کے موقع پر بھی یہ نماز سنت ہے، اور سورج گرہن کے موقع پر بھی یہ نماز سنت ہے۔ اس طرح ایک نماز ہے نماز استسقاء، نماز استسقاء، استسقاء کا معنی ہوتا ہے بارش کی دعا کرنا، بارش کی دعا کرنا۔ یہ بالکل نماز عید کی طرح ہوتی ہے۔ نماز استسقاء کیسے ہوتی ہے؟ نماز عید کی طرح۔ جیسے نماز عید کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہے، اس کے لیے بھی اذان اور تکبیر نہیں ہے۔ نماز عید کھلے میدان میں ہے، نماز استسقاء بھی کھلے میدان میں۔ البتہ نماز عید کے لیے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، لیکن نماز استسقاء کے لیے سادہ سے، مسکینوں والے سادہ سے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ ہم فقیر آئے ہیں، ہم فقیر آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور کھلے میدان میں جمع ہو جائیں لوگ۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نماز عید کی طرح، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں، اور دعا ایسے کرنی، ہاتھ اوپر اٹھا کے ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہم اسقنا، اللہ ہمیں بارش دے دے، اللہم اغثنا، اللہ ہماری مدد کر دے۔ تو بارش کے لیے صرف دعا کر لی جائے یہ بھی ثابت ہے، جمعے میں اجتماعی دعا ہو جائے یہ بھی ثابت ہے، اور نماز استسقاء پڑھ لی جائے یہ بھی ثابت ہے۔ ایک ہے نماز آفات، نماز کوئی آفت ہو، کوئی پریشانی ہو، نماز پڑھیں۔ دکھ ہے، غم ہے تو نماز پڑھیں، زلزلہ ہے تو نماز پڑھیں، کوئی زمینی آسمانی آفت پریشانی ہے تو نماز پڑھیں۔ ایسے موقع پر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور اس نماز کو حدیث میں کہا گیا صلاۃ الآیات، صلاۃ الآیات، یعنی اللہ کی جب نشانیاں بندہ دیکھے تو نماز پڑھے۔ کیسا خوبصورت تصور ہے۔ میں تو ویسے عموماً بعض دفعہ زلزلہ آتے ہیں تو احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ سجدے میں پڑ جائے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے موت لکھی ہے تو اچھی حالت میں آ جائے، موت لکھی ہے تو اچھی حالت میں آ جائے، اور کیا چاہیے۔ اہل ایمان ایسے نہیں گھبراتے جیسے ہم بہت ہی زیادہ گھبرا کے، تو بعض دفعہ اس وجہ سے حادثے ہو جاتے ہیں۔ بلڈنگ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بلڈنگ گلی، سب نے بھگدڑ مچا دی، ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا وجہ سے۔ تو اس کی بجائے بندہ سجدے میں پڑ جائے، بندہ سجدے میں پڑ جائے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، حفاظت کی دعائیں کرے، زیادہ بہتر طریقے۔ اگر آپ کھلے میدان میں احتیاط تھوڑی بہت کر سکتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی دیوار ہے آپ پاس کھڑے ہیں، تھوڑا سائڈ پہ ہو کے سجدے میں پڑے، وہاں اللہ سے دعا کر لیں۔ تو اہل ایمان کے جینے کا انداز تھوڑا اور ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور نماز ہے نماز حاجت، نماز حاجت، کوئی ضرورت ہے آپ کو، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے کہ اللہ میری ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ میری ضرورت پوری کرتا ہے۔ کام ہی آسان ہے، یقین ہو نا اللہ تعالیٰ،
باقاعدہ اس نام کے ساتھ حدیث میں نماز نہیں آئی، لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز پڑھتے، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو نسخے ہیں، صبر اور نماز۔ پریشانی ہے صبر اور نماز، دکھ ہے صبر اور نماز، بیماری ہے صبر اور نماز، اولاد بات نہیں مانتی صبر اور نماز، اختلافات ہیں صبر نماز۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ان دو چیزوں میں ہے۔ صبر کا معنی ہے ہوش و حواس نہ کھونا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، ڈٹے رہنا، محنت جاری رکھنا، اور نماز کہ اللہ جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، مدد تو نے کرنی ہے۔ نماز تو بڑی عظیم چیز ہے، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے نماز، ہر پریشانی کا حل ہے نماز، ہر دکھ اور غم کا حل ہے نماز، ہر ضرورت کی تکمیل ہے نماز، اللہ سے ایک مکالمہ ہے نماز، رب تعالیٰ سے مناجات ہے نماز، اللہ کے سامنے تضرع آہوزاری نماز، اللہ کے سامنے اپلیکیشن براہ راست پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے درخواست پیش کرنے کا نام ہے نماز۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا بادشاہ سے بڑا تعلق ہے، میری سفارش کر دیں۔ عالم دین تھے، اس دور میں بادشاہ علماء کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ساتھ چلے تو راستے میں مسجد آئی، کہنے لگے ذرا گھوڑا روکو میں نماز پڑھ لوں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر چلے آگے ایک اور مسجد نظر آئی، کہا گھوڑا روکو میں ذرا 2 نفل اور پڑھ لوں۔ پھر 2 نفل پڑھا۔ تھوڑی دیر پھر سفر کیا تو پھر مسجد نظر آ گئی، کہا ٹھہرو ذرا رکو میں 2 نفل اور پڑھ۔ وہ بندہ کہتا ہے میں دل میں گالیاں دوں کہ مولانا صاحب یہ نفل پڑھتے پڑھتے بادشاہ کی کچہری ختم ہو جائے گی، تو سفارش اس نے کیا کرنی ہے؟ جب بھی راستے مسجد آتی ہے کہتا ہے نماز پڑھ لوں، پھر مسجد آتی پھر کہتا ہے نماز پڑھ لوں، تو کچہری کا تو وقت ہی ختم ہو جائے گا، بادشاہ چلا جائے گا۔ تو لیکن عالم تھا، کہتا ہے کہ میں اس سے کیسے کہتا کہ نماز نہ پڑھے۔ تو جب گئے بس بادشاہ نے ان کو دیکھتے ہی بڑے ادب کے ساتھ ان کی بات سن کے فوری جو میرا کام تھا وہ پورا کر دیا۔ اور جب ہم واپس آئے، حالانکہ کچہری کا وقت گزر چکا تھا، وہ بیٹھا ہوا یوں جیسے اس کے انتظار میں ہو، کام پورا کر دیا۔ جب واپس آنے لگے اس نے کہا آپ دل میں مجھے گالیاں تو دیتے ہوں گے، میں بڑے نفل پڑھ رہا تھا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ لیٹ ہو جائیں گے، میں ہر 2 نفل کے بعد دعا کر رہا تھا یا اللہ اس بندے کا کام کر دے، میرا تو بہانہ بننا ہے، کام تو نے کرنا ہے، اصل بادشاہ کو تو نے بٹھانا ہے، اس کے دل میں بات تو نے ڈالنی ہے، سارے کام تو تیرے اختیار میں، اللہ اپنے اس بندے کا کام کر دے۔ نماز تو ایسی عظیم چیز ہے، صدق کے دل سے اگر پڑھ کے اللہ اپنی حاجتیں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ دانوں کے بغیر چکیاں بھی چلا دیتا ہے اور تندور میں روٹیاں بھی پکا دیتا ہے، اور بابرکت بڑی بڑی مشکلات سے اس نماز کے ذریعے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ نماز حاجت یہ ہے، یعنی باقاعدہ مستقل اس کا کوئی علیحدہ نام تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن اوورال آپ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ تو یہ نمازیں انشاءاللہ آپ نے سیکھ لی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کا طریقہ، اس کی دعائیں، اور اس میں جو غلط رسومات ہیں لوگوں کی ان کی بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ ہمارا وقت ابھی باقی ہے، اس وقت میں میں آپ سے 1-2 درخواستیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہی ہے کہ کل آپ احباب مزید احباب کو بھی دعوت دیجیے گا، نماز جنازہ کا ٹاپک بھی اہم ہے، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
رات ہم نے نماز کا پریکٹیکل مکمل کر لیا الحمدللہ، ویڈیو پوری نماز کی تیار ہو گئی ہے، تو اس کا پریکٹیکل کل آپ کو دکھانا ہے کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے۔ لوگ غلطیاں کون کون سی کرتے ہیں، بعض لوگ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور غلطیوں سے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، سنت کے مطابق نہ رکوع ہے نہ سنت کے مطابق سجدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو جو اس معاملے میں میرے ساتھ چلتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ آپ کی دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، رات ہم تقریباً 1 بجے سوئے ہیں اور صبح بالکل کوئی آرام کا وقت نہیں ملا، کئی دنوں سے یہی تقریباً روٹین چل رہی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، ہماری یہ محنت قبول فرمائے، اس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور ایک بہت بڑی تمنا یہ ہے جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ کام اس وقت جاری رہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا اکاؤنٹ ایک کھول دے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے پروگرامز کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو ایک ہم نے فارم دیا تھا جائزہ فارم کے نام سے، تو 4-5 ابھی واپس ملے، باقی واپس نہیں ملے۔ وہ بہت ضروری ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض بڑے آپ ماشاءاللہ آپ میں سے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے دوست ہوتے ہیں جو ان کی تجاویز ہوتی ہیں، آراء ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں پھر مزید آگے بڑھنے کا، بہتری کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشورہ ہوتا ہے، گویا کہ آپ سے جو جائزہ ہے نا وہ ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے مشورہ بھی ہوتی ہے۔ اور فیس بک کے ہمارے جو احباب اور ناظرین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ ہم وہ فارم کس طریقے سے اپلوڈ کر کے پہنچا دیں گے۔ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آن لائن ہی وہ اس کو فل کر کے وہ بھی اپنی تجاویز اور آراء کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شمولیت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔